Mamá. ¡Mutlu! Empaca tus cosas. Ya nos vamos. Nada. Solo eso. No vuelvas a venir aquí sin antes consultarme. Está bien. Oiga, tengo olor a piedras. Y no me da mi recompensa. ¿Crees que es oportuno? ¿Enfrente de toda esta gente? Es mejor que te vayas y no vuelvas hasta que te llame. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Ala sıratın müstakim. Tenzilel azizir rahim. Litunzire gammeme. Abaühüm fehüm gafilun. Legat hakkal gavle. Kemal Kelkituglu, 1978-2022. İnne cealna fi e'nâgihim eglâlen fehiye ilel ezgâni fehüm mügmehun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، دو اجنبی مگر شاید تقدیر کے دو جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی،
اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، دو اجنبی مگر شاید تقدیر کے دو جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف دو الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔
اس نے دھیرے سے کہا تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، دو اجنبی مگر شاید تقدیر کے دو جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی پھر آہستہ سے بولی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا۔ رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی، پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور 2 سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو، خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے، سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، 2 اجنبی مگر شاید تقدیر کے 2 جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی پھر آہستہ سے بولی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا۔
رکو مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو، جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور 2 سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، 2 اجنبی مگر شاید تقدیر کے 2 جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ،
وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، دو اجنبی مگر شاید تقدیر کے دو جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف دو الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔
कुछ कहानियां मरने के बाद शुरू होती है। रायान चली गई मगर उसकी आखिरी मुलाकात अब हमेशा के लिए जिंदा हो गई। रात के उस हिस्से में जब शहर के लाइट्स भी तक कर मदम हो जाती है, वो दोनों एक पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, रायान और हंजला, दो अजनबी मगर शायद तकदीर के दो जुमले। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और स्टेशन के छत से टपकती बूंदों की आवाज उनके दरमियान एक खामोश धुन बन चुकी थी। रायान ने कहा, तुम कभी किसी को छोड़कर गए हो? हंजला ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मगर सिर्फ उस वक्त जब रहना दर्द बन जाए। रायान मुस्कुराई मगर आंखों में उदासी थी। मैं भी जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। हंजला ने हैरत से पूछा, कोई इंतजार नहीं करेगा तुम्हारा? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंतजार के नहीं, फकत एहसास के होते हैं। ट्रेन की सीटी गूंजी, हवा में एक अजीब सा सकूत फैल गया। रायान ने बैग उठाया मगर जाने से पहले बोली, अगर कभी दोबारा मिले तो शायद तब मैं हंस रही हूँ और तुम खामोश हो। हंजला के होंठों पर एक लफ्ज आया मगर जुबान तक नहीं पहुँचा। रुको, मगर ट्रेन चल पड़ी। महीने बीत गए, जिंदगी आगे बढ़ गई या शायद वही रुक गई। एक दिन हंजला उसी स्टेशन पर आया, वही बारिश, वही छत, वही सुकूत। बेंच पर बैठा और सामने अखबार में एक खबर देखी, रियाज में हादसा, एक पाकिस्तानी मुसव्विरा की मौत, नाम रायान अहमद। वक्त थम गया, उसके हाथ से अखबार जमीन पर गिर गया। रात के वक्त वो स्टेशन खाली था। हंजला ने आसमान की तरफ देखा, बारिश अब भी बरस रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक कहती थी रायान, कुछ रिश्ते इंतजार के नहीं होते, एहसास कम होते हैं, और तुम हमेशा मेरे एहसास में रहोगी। शाम ढल रही थी, रेलवे स्टेशन अब भी वैसा ही था, पुराना, नम और बूंदी की आवाज से बड़ा हुआ। मगर आज हंजला के हाथ में एक लिफाफा था जो उसे रायान के दोस्तों से मिला था। लिफाफे पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, मेरे जाने के बाद हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें उलझ रही थी। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक चाबी और एक नोट था। नोट में लिखा था, अगर कभी तुमने सोच में मेरा इंतजार किया तो मेरे स्टूडियो जाओ, वह वो है जो मैं कहना चाहती थी मगर कह न सकी। अगली सुबह हंजला शहर के उस हिस्से में गया जहाँ रायान रहती थी। पुराना दरवाजा, गिर्द आलूद खिड़कियां और दीवारों पर अधूरे ख्वाब। चाबी घुमाई, दरवाजा खुला, अंदर एक हल्की सी खुशबू, जैसे किसी ने अभी अभी रंगों में सांस ली हो। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग की, कैनवस पर बारिश, स्टेशन और 2 साए, एक साया रायान का और दूसरा हंजला का। नीचे एक जुमला लिखा था, मैं गई नहीं, मैं बस वक्त से आगे निकल गई हूँ। हंजला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वो उसके पास खड़ी है, मुस्कुरा रही है और कह रही है, देखो, ख्वाब मर नहीं सकते, वो बस रंग बदल लेते हैं। उसने पेंटिंग के नीचे हाथ रखा, एक छोटा सा डब्बा निकाला जिसमें रायान की आवाज का रिकॉर्ड था। प्ले दबाया और आवाज आई, हंजला, अगर कभी तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया तो उस बारिश में वापस आ जाना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दिल के मौसम बदल लेते हैं। रात हुई, बारिश फिर बरसी। हंजला स्टेशन के उस बेंच पर बैठा जहां पहली बार वो मिले थे। सामने आसमान में चमकती बिजली और दिल में रायान की मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, तुम वाकई वक्त से आगे निकल गई हो रायान, मगर मैं अब भी वही हूँ जहाँ तुम छोड़कर गई थी। कुछ कहानियां मरने के बाद शुरू होती है। रायान चली गई मगर उसकी आखिरी मुलाकात अब हमेशा के लिए जिंदा हो गई। रात के उस हिस्से में जब शहर के लाइट्स भी तक कर मदम हो जाती है, वो दोनों एक पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, रायान और हंजला, 2 अजनबी मगर शायद तकदीर के 2 जुमले। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और स्टेशन के छत से टपकती बूंदों की आवाज उनके दरमियान एक खामोश धुन बन चुकी थी। रायान ने कहा, तुम कभी किसी को छोड़कर गए हो? हंजला ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मगर सिर्फ उस वक्त जब रहना दर्द बन जाए। रायान मुस्कुराई मगर आंखों में उदासी थी। मैं भी जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। हंजला ने हैरत से पूछा, कोई इंतजार नहीं करेगा तुम्हारा? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंतजार के नहीं, फकत एहसास के होते हैं। ट्रेन की सीटी गूंजी, हवा में एक अजीब सा सकूत फैल गया। रायान ने बैग उठाया मगर जाने से पहले बोली, अगर कभी दोबारा मिले तो शायद तब मैं हंस रही हूँ और तुम खामोश हो। हंजला के होंठों पर एक लफ्ज आया मगर जुबान तक नहीं पहुँचा।
رکو مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو، جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور 2 سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو، خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ، اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، 2 اجنبی مگر شاید تقدیر کے 2 جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں
اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو، جیسے کسی نے ابھی ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی، مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، دو اجنبی مگر شاید تقدیر کے دو جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف دو الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی، پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو، جیسے کسی نے ابھی ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی، مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔
رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، دو اجنبی مگر شاید تقدیر کے دو جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور 2 سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو، خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ، اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، 2 اجنبی مگر شاید تقدیر کے 2 جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔
وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور 2 سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹس بھی تک کر مدم ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ریان اور حنزلہ، 2 اجنبی مگر شاید تقدیر کے 2 جملے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور اسٹیشن کے چھت سے ٹپکتی بوندوں کی آواز ان کے درمیان ایک خاموش دھن بن چکی تھی۔ ریان نے کہا، تم کبھی کسی کو چھوڑ کر گئے ہو؟ حنزلہ نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر صرف اس وقت جب رہنا درد بن جائے۔ ریان مسکرائی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں بھی جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حنزلہ نے حیرت سے پوچھا، کوئی انتظار نہیں کرے گا تمہارا؟ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کے نہیں، فقط احساس کے ہوتے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ریان نے بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے بولی، اگر کبھی دوبارہ ملے تو شاید تب میں ہنس رہی ہوں اور تم خاموش ہو۔ حنزلہ کے ہونٹوں پر ایک لفظ آیا مگر زبان تک نہیں پہنچا، رکو، مگر ٹرین چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، زندگی آگے بڑھ گئی یا شاید وہی رک گئی۔ ایک دن حنزلہ اسی اسٹیشن پر آیا، وہی بارش، وہی چھت، وہی سکوت۔ بینچ پر بیٹھا اور سامنے اخبار میں ایک خبر دیکھی، ریاض میں حادثہ، ایک پاکستانی مصورہ کی موت، نام ریان احمد۔ وقت تھم گیا، اس کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا۔ رات کے وقت وہ اسٹیشن خالی تھا۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، میرے جانے کے بعد ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور 2 سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔
حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان، مگر میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ کہانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریان چلی گئی مگر اس کی آخری ملاقات اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ رات کے اس حصے میں جب شہر کے لائٹ